بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ میری تقریر جنت البقیع کے ری بلڈ کے لیے ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ری بلڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، ایک ایسا وائرس پھیلا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا نیل ڈاؤن ہو گئی، بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئی۔ سب کو ایک ہی خوف ہے، وہ ہے موت کا، کہ کہیں موت نہ آ جائے، جس کی وجہ سے ہر آدمی ایک دوسرے سے دور ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اپنی زندگی کا بچانا، جان کا بچانا ویری ویری امپورٹنٹ۔ اسلام بھی یہی تعلیم دیتا۔ ہر چیز بند ہو گئی، خانہ کعبہ جیسی جگہ کہ جہاں 24 گھنٹے زائرین طواف کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، لیکن آج کعبہ بھی بند ہو گیا، معصومین کے روضے بند ہو گئے۔ کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بول رہا کہ کعبہ کیوں بند ہو گیا، وہ تو اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن سب کو یہ فکر ہے کہ ہماری جان نہ چلے جائے، یہ وائرس ہم کو نہ لگ جائے، اس لیے سب خاموش ہے۔ کعبہ بند ہو گیا، کوئی جا نہیں سکتا، عام آدمی جا نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو اپنی جان کی پرواہ ہے۔ لیکن دوستو، آج کعبہ تو بند ہوا، لیکن کبھی یہ فکر کیا کہ جنت البقیع آج more than 90 ایئر سے بند ہے؟ بند بالکل بند ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں تو کھل رہی ہے، لیکن کیا فائدہ وہ کھل کے؟ اب اتنا ہی ہے کہ ہم دور سے زیارت کر رہے ہیں، ہم معصومین کے خبروں تک تو نہیں جا سکتے، لیکن آج کسی مسلمان کو یہ فکر نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کا مزار، رسول کی بیٹی کی لحد پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے پیلسز ہیں، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ فکر بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہم سوچ ہی نہیں ہے کہ جنت البقیع آج 90 ایئر سے ایک عظیم ظلم ہوا ہے رسول کی بیٹی پہ، اس وقت بھی کہ 18 سال کے سن میں چلی گئی، ظلم عظیم سے، اور آج more than 90 ایئرس ہو گئے اور جنت البقیع کو بالکل بند کر دیا۔ آپ سوچو کہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم، لیکن ایک احتجاج، ایک پروٹیسٹ نہیں ہے، صرف بقیع آرگنائزیشن کر رہی، یا انڈیا میں جنتر منتر میں بھی ہوتا، اپنے اپنے شہروں میں ہم تھوڑا سا پروٹیسٹ کرتے۔ کیا یہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کافی ہے؟ کافی ہے ہمارے لیے؟ آپ سوچو کہ یہ ایسی جگہ ہے، بقیع پہ جانا ایک ایسی جگہ ہے، وہاں پہ ایسا ہسٹری ہے پوری بقیع کے پیچھے کہ اسلام کا سیکنڈ گریو یارڈ ہے۔ پہلا جنت المعلیٰ ہے، جہاں پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب اور پوری فیملی آف پروفٹ دفن ہے، اور بقیع سیکنڈ قبرستان ہے۔ اور یہ 250 سال تک انہیں اللہ کے رسول کی مدینے میں آنے کے بعد سے، پہلی ہجری سے 250 ہجری تک، پورا خاندان اہل بیت جو ہے جنت البقیع میں دفن ہے، پورا خاندان ہے۔ 250 سال 10ویں امام کے زمانے میں، جب 10ویں امام موو ہوئے تھے، جب آپ کو ظالمین نے سامرہ گرفتار کر کے بلایا تھا، تو پوری فیملی موو ہو گئی تھی، اسی لیے ہمارے امام کی ولادت سامرے میں ہوئی، ادروائز سارے معصومین کی ولادت مکہ مدینہ اور اس کے بیچ کے حصوں میں ہوئی، صرف زمانے کے امام کی ولادت ہے سامرہ میں۔ تو 13 معصومین اور پورے خاندان اہل بیت مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ 13 معصومین دفن نہیں ہے، لیکن پورے وہیں پہ۔ لیکن آج ہم ایک پروٹیسٹ نہیں کرتے جنت البقیع کے لیے۔ جنت البقیع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے۔ 4 معصوم وہاں پہ دفن ہے، 5 معصوم دفن ہے، شہزادی کونین اور 4 امام۔ صرف 4 امام نہیں ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد وہیں پر، جناب ام البنین وہیں پر ہے، اللہ کے رسول کی ازواج وہیں پر ہیں، اللہ کے رسول کے بیٹے وہیں پر ہیں، پورا خاندان، کربلا کی ساری بیویاں وہیں پر ہیں، سارے لوگ وہاں پہ دفن ہیں۔ لیکن آج کوئی بقیع کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں، ہم کو فکر ہی نہیں، ہم سوچ ہی نہیں کرتے۔ ہم کتنی اپنی مجلسوں میں دعا کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے کہ حکومت نے تو ظلم کیا، اس لیے کہ حکومت کا یہ تصور ہے کہ لحد پہ نہیں جانا، گریوز پہ نہیں جانا، یہ ان کا تصور ہے، یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا بلیو ہے، یہ ان کا بلیو ہے، اسلام کا بلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو میں تو بڑا بلنٹلی بول رہا، یہ ان کا بلیو ہے، اسلام کا بلیو نہیں۔ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، اسلام کا بلیو نہیں ہے۔ ہمارے پاس نص ہے، جب جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، جناب حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء،
مولا حسین 61 ہجری میں سید الشہداء ہوئے، لیکن جناب حمزہ پہلا سید الشہداء ہے، شہادت عظمیٰ۔ جب جنگ احد سے واپس آئے مدینہ منورہ اور سارے مسلمان اپنے اپنے وارث کے اوپر، اپنے اپنے رشتہ دار کے اوپر گریہ کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، پھر بول رہا گریہ کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، پورا مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے وارث پہ رو رہے۔ پھر بول رہا ویری ویری امپورٹنٹ میسیجز اس سے کلیئر ہو رہے کہ جو آج بولتے کہ رونا بدعت ہے، جو آج بولتے ماتم کرنا بدعت ہے، جو اپنے اپنے رشتہ داروں کو ماتم نہیں کرنا، گریہ نہیں کرنا، مدینے میں جنگ احد، اور یہ تاریخ کوئی ہماری تاریخ سے میں نہیں بول رہا ہے، اسلامک ہسٹری سے بول رہا کہ ہر آدمی رو رہا تھا مدینے میں، تو سرکار نے مسجد میں جا کے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے وارث پہ رو رہے لیکن کوئی میرے چچا پہ نہیں رو رہا۔ تو سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا پرسے کے لیے۔ پرسے پہ جانا یہ بھی سیرت رسول ہے، آئے پرسہ دیا، گریہ کیا جناب حمزہ کے اوپر، اور جناب حمزہ کی لحد پہ، گریو پہ جا کے ان لوگوں نے ماتم کیا، پرسہ دیا۔ اس کے بعد شہزادی کونین کا یہ عالم تھا کہ ہر شب جمعہ اپنے دادا گرینڈ فادر جناب حمزہ ابن عبد المطلب کی لحد پہ جاتی تھی اور جا کر قرآن پڑھتی تھی، اور وہاں کی خاک کو، مٹی کو اٹھا کر اس کی تسبیح بنائی تھی اور اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ یہ تو ہمارے پاس ہے کہ کس طرح لحد پہ جانا، لیکن جناب حمزہ کی لحد پہ تو گئے، آج جناب حمزہ کی لحد بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اگر لحد پہ جانا بدعت ہوتا یا لحد پہ جانا منع ہوتا، اسلام میں اس کو اجازت نہیں ہوتی، تو اللہ کا رسول کبھی جناب حمزہ کی لحد پہ جانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو آج جو مسلمانوں کا عقیدہ کہ قبر کو توڑ دو، لحد کو توڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا نہیں، تم اپنی لحد کو توڑو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنے مرحومین کے پاس فاتحہ مت پڑھو، کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنے مرحومین کی گریو پہ مت جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کو تو اجازت دے دو کہ ہم بی بی کے پاس جائیں۔ یہ عام طور کا، لیکن آج ہماری کمیونٹی کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ احتجاج، پروٹیسٹ۔ 8 شوال، یہ 8 شوال کوئی چھوٹا دن نہیں، لیکن آج کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ 8 شوال ایک مورننگ ڈے ہے، 8 شوال غم کا دن ہے، 8 شوال وہ ہے کہ جو آج سے 90 ایئرز پہلے بی بی کے روزے کو، بی بی کی لحد کو توڑا گیا تھا۔ آج ہر شیعہ کو معلوم ہے، ہر قوم کے بچے کو معلوم ہے، ہر عورت کو معلوم ہے۔ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے دوستو، میں اپنی کمیونٹی کو ایڈریس کر رہا، میں کسی اور کو ایڈریس نہیں کر رہا، میں کوئی ایک ہی کمیونٹی، جو ہماری کمیونٹی، جو ہمارا عقیدے والے، ان کو ایڈریس کر رہا کہ پلیز تھوڑا سا ویک اپ ہو جاؤ، تھوڑی سی بیداری کو پیدا کرو، تھوڑا سا سوچو میں کیا بول رہا کہ کتنی آسانی سے 8 شوال گزر جاتی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آج 8 شوال ہے، اتنا بڑا دن ہے۔ آپ بی بی زہرا کی لحد ٹوٹی ہوئی ہے، آپ انصاف سے بولو، اگر ہماری ماں کی لحد ٹوٹ جائے تو ہم اسی طرح بیٹھیں گے، اسی طرح آرام سے زندگی گزاریں گے؟ اگر ہماری ماں کی لحد ٹوٹ جائے، فکر تو ہوگی، سوچ تو ہوگی، ٹرائی تو کرو گے کہ لحد بن جائے۔ میں یہ آپ بہترین طریقہ کیا ہے لحد پروٹیسٹ کرنے کا؟ آپ جمع ہو، آج یہ بقیہ آرگنائزیشن والے لے کے جاتے ہیں، واشنگٹن جاتے ہیں لوگ جمع، they are trying their best to do something، ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 8,000، 10,000، 15,000، 20,000، بس اتنے۔ انڈیا میں جنتر منتر میں جمع ہوتے، کتنے جمع ہوتے؟ 10، 15، 20,000۔ کتنے شیعہ ہے؟ 1 ملین، میں بول رہا 1 ملین جمع ہو، 1 ملین، ہر شہر سے، امریکہ کے ہر شہر سے نکلو، انڈیا کے ہر سٹی سے باہر، میں تو بولتا ہوں پوری دنیا میں جا کے ہر شہر سے، ہر سٹی سے باہر نکلو، اور نکلو بیداری کو پیدا کرو۔ یہ ٹمارو یو کین سے ٹو بی امام زمانہ کہ مولا ہم نے آپ کی دادی کی لحد کے لیے پروٹیسٹ کیا تھا۔ آپ یہ مت بولو کہ پروٹیسٹ سے کیا فائدہ، سیرت بی بی زہرا ہے پروٹیسٹ۔ پھر بول رہا again I'm telling you، سیرت زہرا ہے پروٹیسٹ، کہ اسلام رسول کی آنکھ بند ہونے کے 3 دن کے اندر جو پہلا پروٹیسٹ ہوا، کس نے کیا؟ اسلام میں۔ اسلام کا پہلا احتجاج، اسلام کا پہلا پروٹیسٹ مسلمانوں نے نہیں کیا، عام مسلمانوں نے نہیں کیا، پہلا پروٹیسٹ حسین کی ماں نے کیا۔ یہ سیرت بی بی زہرا۔ جب حق لیا گیا تو بی بی زہرا دربار میں آئیں، اور کس حالت میں آئیں؟ پلیز غور سے سنو، کس حالت میں آئیں؟ نارمل لیڈی نہیں تھی، انجرڈ ہونے کے بعد، میں نے ایک چھوٹا جملہ بولا، انجرڈ کیا ہے؟ ساری ریبس ٹوٹ گئی۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بول دیا، میری شہزادی کی، میری ماں کی، میری مظلوم ماں کی ساری ریبس ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو گئی تھی، انکانشیس ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا،
اٹھی اور اٹھ کر عصا کو لیا. 18 سال کی شہزادی, 18 ایئرس اولڈ, ہاتھ میں لکڑی آ گئی, نہیں چل سکتی تھی بیوی, کنیزوں کے سہارے گھر کے اندر سے مسجد نہیں گئی, گھر کے اندر سے جا سکتی تھی بیوی زہرا مسجد میں. جب اب باب جبرائیل سے انٹر ہوتے تو لیفٹ سائڈ پہ, جو کبھی میرے ساتھ عمرے پہ چلو تو میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا دروازہ تھا. باب جبرائیل سے جب انٹر ہوتے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر جو دروازہ ہے وہ بی بی زہرا کا دروازہ تھا. وہاں سے فیو سٹیپس کے اوپر حاکم تھا, لیکن بی بی وہاں سے نہیں گئی. بی بی پوری بازار سے گئی, باہر سے گئی, پورے مدینے کو لے کر گئی. یہ بھی پروٹیسٹ کے لیے بہتر ہے. آج ڈونٹ ٹیل می کہ پروٹیسٹ سے کیا ہوتا, یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ بولنا کہ پروٹیسٹ سے کیا ہوتا. سیرت بی بی زہرا ہے پروٹیسٹ. باہر سے گئیں, پورے مجمع کو لے کر گئیں اور اپنے حق کو طلب کیا. کہ بی بی زہرا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دربار میں جائیں گے اور ان کا حق ان کو نہیں ملے گا. 200% معلوم تھا, 200% معلوم تھا. راز الہی کا نام فاطمہ ہے. پھر بول رہا یہ جملہ, راز الہی کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ دربار میں جا کے پروٹیسٹ کر کے واپس آئیں, ان دنیا کو بتایا, اس وقت بھی میسیج دیا, اور ظہور امام تک ہر شیعہ لڑکا لڑکی عورت مرد کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حق کے لیے تم کو پروٹیسٹ کرنا. پیسفل پروٹیسٹ آج بھی ایک انسان کی رائٹ ہے, ایک سٹیزن کی رائٹ ہوتی ہے پیسفل. انڈیا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, ہر ملک میں پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کوئی حکومت منع نہیں کرتی. آپ پیسفل طریقے سے جاؤ, پلے کارڈز لے کے جاؤ اور جھانک کر وہاں پہ پروٹیسٹ کرو. آپ بولیں گے کہ میں میمورنڈم دیتا ہوں, لیکن میمورنڈم لینے وہ لوگ لیتے ہیں تو کیا فائدہ. آج تم کو فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن تم پلیز میرے جملے غور سے سنو, جو مجھے سن رہا ہے یورپ, امریکہ میں, انڈیا میں, کینیڈا میں, سب کو بول رہا. آپ بولیں گے کہ وہ میمورنڈم دینے سے میں ہمارے جانے سے کیا فرق پڑا, حکومت کو کیا فرق پڑا. آپ سوچو کہ آپ گئے, آپ نے دیا, آپ کا نام تو آ گیا کہ سیرت زہرا جو تھی اس میں ہم نے عمل کیا. کل اگر امام تم سے پوچھے کہ تمہاری پوری زندگی گزر گئی, ہم نے تم کو ہر چیز جو کچھ مل رہا ہم کو کس کے صدقے میں مل رہا, مادر حسین کے صدقے میں مل رہا. آج ہم زندہ ہیں, دنیا میں ایگزسٹ کریں تو کس کی دعا سے ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے اپنی طاقت سے آپ زندہ ہیں, آپ سمجھ رہے اپنے علم سے آپ زندہ ہیں, آپ سمجھ رہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, گھر ہے, بزنس ہے, یہ سب آپ کی طرف سے. نو, اگر نظر کرم مادر حسین نہ ہو دنیا تم کو ریز کر دے. ڈونٹ تھنک کہ تم اپنی طاقت کے ذریعے زندہ ہو. یہ حسین کی ماں کا کرم ہے, حسین کے بیٹے کا کرم ہے کہ جنہوں نے تم کو پروٹیکٹ کر لیا. زمانے کے امام کا جملہ یاد ہے, شیخ مفید کو کیا کہا تھا. شیخ مفید کوئی معمولی پرسنالٹی ہے. شیخ مفید وہ ہے کہ جو 2 اماموں کے پہلو میں دفن ہے, 2 اماموں کے پہلو میں دفن ہے. 1000 سال پہلے 4th سینچری کے جو اپنے دور کا مجدد ہے, جو سید رضی, سید مرتضیٰ جیسی پرسنالٹی کا استاد ہے, جو شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی کا شاگرد ہے. کوئی معمولی پرسنالٹی ہے شیخ مفید. اتنی بڑی پرسنالٹی کہ جو 2 اماموں کے پہلو میں دفن ہے. ہم تو صرف کفن لا کے خوش ہو رہے ہیں, وہ تو بازو دفن ہے مولا کے 7ویں اور 9ویں امام کے. شیخ مفید کو امام نے کیا کہا تھا, وہ عورت کے واقعہ میں نہیں پڑھا, یہی کہا تھا کہ شیخ تم سمجھ رہے کہ ہم تم کو نہیں دیکھ رہے, تم اپنا کام کرو, ہم بچا لیں گے, مصیبت آئے گی. تو زمانے کا امام 24/7 تم کو مانیٹر کر رہا, جس کی وجہ سے تم بڑے بڑے ملکوں میں زندہ ہو. اپنی طاقت کے تحت زندہ نہیں ہو, ہمارے امام زمانہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. وہ 24 گھنٹے ہم کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے, 24 گھنٹے. تو آپ سوچو کہ کل آپ امام کو بول سکیں گے کہ مولا ہم نے آپ کی دادی کے لیے پروٹیسٹ کیا. ہو سکتا ہے, یاد رکھو, جو سن رہا مجھے, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا کہ جو مجھے سن رہا, یہ یاد رکھو تمہارا ایک عمل 8 شوال کو جا کے پروٹیسٹ کرنے سے, یہ تمہارا ایک عمل تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے گا. بخشش کا سہارا بن جائے. کیا آپ انصاف سے بولو 365 دن 365 ڈیز میں کہ ہم بی بی زہرا کے لیے ایک دن نہیں نکال سکتے, اس پروٹیسٹ کے لیے ایک دن نہیں نکال سکتے. بی بی نے دربار میں جا کے پروٹیسٹ کیا, اس حالت میں کہ ابھی آپ نے سنا انجرڈ ہو کے گئی اور واپس آئیں. کس تکلیف سے گئی فاطمہ جانتی ہے, فاطمہ کا خدا جانتا. آج اس بی بی کا مزار ٹوٹا ہوا, مولا حسن کا مزار ٹوٹا ہوا,
امام علی ابن الحسین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزار ٹوٹے ہوئے، تمہاری ماں جناب ام البنین کا مزار ٹوٹا ہوا، تمہاری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کا مزار ٹوٹا ہوا، کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ ہمارے گھروں میں لائٹ ہے، ایئر کنڈیشن ہے۔ آپ سوچو زمانے کا امام تڑپ کے روتا نہیں ہوگا اور دیکھنا نہیں ہوگا کہ اپنے شیعوں کے حالت کیا ہے، کتنے آرام کے ساتھ شیعہ دنیا میں زندگی گزار رہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو فکر۔ دوستو I'm very sad to say this, very sad to say this، برا نہیں ماننا کہ میں تو بالکل ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں بولتا 24 آورس میں، کبھی انصاف سے بولنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، ڈونٹ ٹیل می، اپنے امام کو بولو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تمہاری زبان پہ آتا ہے کہ اللہ تو جنت البقیع کو ریبلڈ کروا دے، اللہ جنت البقیع پہ سایہ کروا دے، اللہ جناب حمزہ اور جنت المولا پہ سایہ کرا دے؟ کبھی نہیں آتا۔ میں یہ نہیں بول رہا کسی کے نہیں آتا، لوگوں کے آتا بھی ہوں گا۔ کتنے لوگوں کو آتا؟ 5%، 10%۔ 24 آورس تم لگے ہوئے ہو، یہ بزنس، یہ پیسہ، یہ بل، یہ چیک، ایوری تھنگ۔ یہ جو آ رہا تمہارے پاس نا، یہ کس کے صدقے میں آ رہا؟ شہزادی کونین کا صدقہ ہے، مادر حسین کا صدقہ ہے۔ آپ کا یہ عمل حسین ابن علی کے دل کو سکون پہنچائے گا۔ حسین ابن علی تمہارے حق میں دعا دے گا کہ تم نے اب ان کی ماں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے تم نے کام کیا۔ میری خواہش ہے کہ 8 شوال کو اپنے کیلنڈرز میں پہلے سے مارک کر کے رکھو، مارک کر کے رکھو کہ 8 شوال ہمارے لیے غم کا دن ہے۔ آپ انصاف سے بولو، آج یہ بڑے لوگ زندہ ہیں جو جا کے پروٹیسٹ کریں، آپ کے بچوں کو معلوم ہے؟ کیا بچوں کو معلوم ہے؟ کل ایک سٹیج ایسا آئے گا بچے بھول جائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے، کوئی ممبروں سے نہیں بولتا، افسوس سے بول رہا، میں ایگریسیولی بول رہا، جان بوجھ کے بول رہا، ہر ذاکر کے علماء کو نہیں بول رہا، ہر ذاکر کی ذمہ داری ہے، خالی ممبر پہ جا کے واپس آنا نہیں ہے، تم کو ممبر کے حق کو ادا کرنا ہے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ آج ہماری مائیں بچوں کو بٹھا کے بولتی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم اپنے تمہارا بچے کو معلوم ہے کہ 8 شوال مارننگ ڈے، 8 شوال گزر گیا، ہم اپنے گھروں میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں لگے ہوئے، 1 ملین جمع ہو، 1 ملین میں بہت کم تعداد بول رہا، بہت کم بول رہا۔ ہر شہر کی میری خواہش ہے، بقیہ آرگنائزیشن سے ہر جگہ بھیجو یہ میرا کلپ، پوری دنیا میں بھیجو، ہر شہر سے، جس ملک میں تم رہتے ہو وہاں پہ تم جمع ہو، کچھ مت کرو یار، کچھ مت کرو، just spare 4 hours، just spare 4 hours۔ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ 1 دن 2 دن 1000 $10,000 دو، کچھ نہیں، جاؤ 4 گھنٹے میمورنڈم دیے جب تک 1 ملین۔ آپ انصاف سے بولو، اگر کسی شہر میں کوئی ریلی نکلے 1 ملین کی، کسی ایمبیسی کے سامنے 1 ملین آدمی آ کے کھڑا ہو جائے تو حکومت ہلے گی نہیں؟ حکومت ہل جائے گی، UN تک بات چلی جائے گی، ہر ملک جو ہے پریشر کرے گا اس ملک کو کہ تم ان کے رائٹ کو کیوں نہیں دیتے۔ رائٹ کا ڈیمانڈ کرنا، دس از یور رائٹ، یہ ہماری رائٹ ہے، یہ ہماری رائٹ ہے کہ ہم کچھ نہیں مانگ رہے حکومت سے، اس حکومت سے ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں، ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بابا سنو، تم اپنے پیلیسز پوری دنیا میں بنا لو، تم خانہ کعبہ کے بازو تم نے اتنا بڑی ہوٹل بنائی، کوئی ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا، تم جانو تمہارا اللہ جانو اللہ کیا کرے گا، تم کو معلوم ہے، جیسے لاک ڈاؤن کیا اور کتنا لاک ڈاؤن کرے گا، لیکن ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ماں کی لحد پہ سایہ کر دو، ریبلڈ کر دو، ایک لائٹ لگا دو۔ ماں کی لحد اندھیری نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اماموں کی گریوز اندھیرے ہیں، تم اپنے پیلیسز میں روشنی رکھے ہو اور رسول کی بیٹی کا مزار اسی طرح ٹوٹا ہوا۔ اگر 1 ملین جمع ہوں گے، پلیز میری ایک جملہ غور سے سنو، میں انڈیا میں بھی بول رہا، پورے انڈیا میں بول رہا، بازو کے پڑوس کے ملک میں بول رہا، پوری دنیا میں جہاں شیعہ ہے، اگر 1 ملین اپنے کیپٹلز میں اس ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کر اگر تم نے پروٹیسٹ کیا تو دوسرے مسلمان بھی جمع آپ کو جوائن کر لیں گے، تو 2 ملین 3 ملین 4 ملین 5 ملین ہو سکتے، دوسرے مسلمان بھی جمع ہوں گے کہ جن کے سینوں میں دل ہے، جن کے سینوں میں دل ہے، جن کو درد ہے، جن کو تکلیف ہے، جو رسول کی بیٹی کی مظلومیت کو جانتے ہیں، ایک لوتی بیٹی، only daughter of prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان کا مزار ٹوٹا ہوا ہے تو ہر مسلمان جوائن کرے گا. آپ سوچو 2-3 ملین آدمی اگر ایک جگہ کیپٹل میں اس ایمبیسی کے سامنے جمع ہو گئے تو حکومت بولے گی بابا ان کا لو ان کے ڈیمانڈ کو تو پورا کرو. کوئی آپ پیسہ مانگ رہے حکومت سے کچھ نہیں کر رہے, وہ بہت پیسفل طریقے سے جا کے آپ میمورنڈم دے رہے. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ ہر آدمی کو بیداری پیدا کرو, ہر آدمی بیداری پیدا کرے, ہر آدمی اس اویئرنیس کو پیدا کرے, ہر آدمی فکر کرے کہ یہ تمہاری مورل ریسپانسبلٹی ہے, ہر شیعہ کی مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جائے اور جا کر 8 شوال کو ہمارا ایک مورننگ ڈے بنائے, غم کا دن بنائے. 8 شوال ایک نارمل ڈے نہیں ہے, جیسے 7 شوال ہے یا 10 شوال ہے, یہ کوئی نارمل ڈیز ہے, لیکن 8 شوال یہ تمہارے لیے اتنا مورننگ ڈے ہے کہ اتنا غم ہونا چاہیے. پوری دنیا میں اگر یہ ایک ساتھ آپ سوچو 8 شوال کو پوری دنیا میں اگر پروٹیسٹ ہوا, کئی ملین لوگ جا کے پروٹیسٹ کرے تو حکومت ہلے گی نہیں؟ بات تو کرے گی, اکراس دا ٹیبل تو آگے بیٹھیں گے. when they come to the across the table آپ ان کو پروف کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری رائٹ ہے. we are not asking anything. ہم کوئی دولت نہیں مانگ رہے, کوئی ڈائمنڈز نہیں مانگ رہے, ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے. اگر تم بلڈ نہیں کر سکتے, اگین میرے ورڈ سنو, اگر تم اس کو ریبلڈ بول رہا, بلڈ نہیں پہلے تھی بعد میں ٹوٹی گئی, ریبلڈ اگر تم نہیں کر سکتے تو ہم کو بولو, لیٹ اس نو, ہم کر لیں گے, پوری دنیا کر لے گی. اتنا شاندار مزار بنائیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کرنا. لیکن give us chance. یہ کب ہوگا, یہ پریشر کب آئے گا؟ یونو پہ پریشر پڑے گا, یونو ان کو پریشر کرے گی کہ بابا تم کو ان کا اس ڈیمانڈ کو پورا کرو, ان کا کوئی بڑا ڈیمانڈ نہیں. یہ ایک ہی چیز بول رہے کہ وہاں پہ بقی کے اندر اس کو ریبلڈ. اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بولوں, یہ تمہاری بخشش کا سہارا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ہائر اوکلٹیشن میں, یہ غیبت امام میں یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ مت سمجھو کہ صرف نماز کافی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تو واجب ہے. کل امام تم سے پوچھے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا تو تم کیا بولو گے؟ کیا بولو گے کہ مولا میں نے نمازیں پڑھی, مولا میں نے روزے رکھے, مولا میں نے حج کیا, مولا میں نے خمس دیا. دیتے نہیں لیکن بولیں گے مولا نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو امام بولے گا یہ ساری چیزیں واجب تھی تو کیا, میرے لیے کیا کیا؟ What you have done for me. بقی ٹوٹی رہی, تم کو فکر ہوا؟ تم اپنے گھر بنوا رہے تھے, تم کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. دوستوں میں افسوس سے کہہ رہا, very sad to say this, very sad to say this, کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم ایک دن سپیئر نہیں کر سکتے. اگر کسی کی کوئی پارٹی ہو جائے, کچھ کام ہو جائے, دنیاوی کام ہو جائے یا میرا پرسنل کام ہو جائے تو میں ایک دن 2 دن سپیئر کروں. بیمار ہو جاؤں گا آفس کو, بزنس پہ. یاد رکھو جو تم کو ہیلتھ ہے نا, جو صحت ہے نا, یہ صدقہ ہے مادر حسین کی دعاؤں کا, یہ صدقہ ہے مولا حسین کا. زمانے کے امام کی یہ نظر کرم ہے ہمارے اوپر کہ جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. ہم بیمار ہو جاتے کیا ہوتا؟ تو میری خواہش ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے, I beg you. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ What you want me to say? آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس سے زیادہ کیا بولوں؟ جاؤ. 8 شوال ہم سب کے لیے مارننگ ڈے. اس سال 8 شوال کو صرف 1-1.5 مہینہ رہے گا, رمضان کا 1 مہینہ, اس کو 8 دن. میری خواہش ہے بقی آرگنائزیشن سے, میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں. اللہ مولانا محبوب مہدی کو سلامت رکھے, بہت اچھا لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پوری ٹیم, ان کی پوری ٹیم, سب کو جانتا ہوں, پورا یوتھ ہے ماشاءاللہ. they are working really hard for this mission. میری خواہش ہے still we have time. تم یہ نیت کرو کہ مولا اس وائرس سے مومنین کو بچاؤ, پورے انسانوں کو بچاؤ, صرف مومنین نہیں, ساری انسانیت, ہیومینٹی کو بچا لو. تو یہ, اور ہم بقی کے لیے جائیں گے, ہم جائیں گے. مجھے معلوم ہے کہ ان ملکوں میں حالات اس وقت کیا ہے. میں خود آج 25 دن سے لاک ڈاؤن میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں, صرف آن لائن مجلسیں پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ نیت کرو کہ مولا ہم بقی کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. زمانے کے امام کو بولو کہ give us chance to serve, give us chance to serve, کہ ہمیں یہ وائرس کو ختم کرو, اینڈ ہم کو اسٹرنتھ دو, ہم کو طاقت دو کہ ہم اس سال 8 شوال کو جس ملک میں آپ لوگ ہیں, میں ان سب سے بول رہا
کہ جاؤ یہ نیت کرو اور جہاں کے اس جو بھی آرگنائزیشن وہاں پہ کام کری, ہر ملک میں ایک آرگنائزیشن کام کری, انڈیا میں بھی کام کر رہی ہے, امریکہ میں بھی کام کر رہی, یورپ میں بھی کام کری, یو کے میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, سب کر رہے کام. ان آرگنائزیشنز کو اپروچ کرو. اپنے نام کے چکر میں مت پڑھو کہ میرا نام ہوتا, نام یہ ہو کہ تم اس لسٹ میں آ جانا. ہمارا نام اس لسٹ میں آنا زمانے کے امام کے پاس, ہمارا نام اس لسٹ میں آنا مادر حسین کے پاس, کہ جن لوگوں نے میرے حق کے لیے پروٹیسٹ کیا. دوستو یہ سیرت زہرا ہے, سیرت بی بی زہرا ہے سلام اللہ علیہا, پروٹیسٹ کا کرنا. اب میں اتنی بڑی بات بولا, آپ کو بتایا کہ بی بی نے کیسے پروٹیسٹ کیا. یہ بی بی کی سیرت ہے, اسلام کا پہلا پروٹیسٹ بی بی کا ہے. تو کم از کم تم اپنے ابھی بھی پلان کرو کہ 8 شوال کو یہ وائرس انشاءاللہ ختم ہو جائے. دنیا میں نارمل جس تیزی کے ساتھ یہ وائرس آیا اسی تیزی کے ساتھ چلا جائے. بی بی زہرا کے صدقے میں اللہ عزاخانے کھل جائے, اللہ خانہ کعبہ کھل جائے, اللہ معصومین کے روزے کھل جائے, اللہ مومنین کی زندگی بچ جائے, اللہ سب کے رزق کے دروازے کھلے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں رزق کا کیا پرابلم ہے, اکانومی کا کیا پرابلم ہے, سب پلٹ کے زیرو کی طرف آ رہے. کتنے کرائسس سے آج ہم گزر رہے. صرف خوف یہی ہے نا کہ موت آ جائے گی, خوف یہ ہے کہ اب یہ کھلنے کے بعد بھی روٹی کا پرابلم ہے, گھر کا پرابلم ہے, لوگوں کے جابز کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے. کتنا خوف ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں اینڈ ہونے والا ہے. اس ساری چیزوں سے اگر تم بچنا چاہتے تو میں آج انڈیا میں بول رہا, میں کلپ ریکارڈ کرتے ہوئے بخی آرگنائزیشن کے لیے بول رہا کہ جلد سے جلد اس کو وائرل کرو, اور ہر شیعہ دعا کرے, ہر بچے کو لے کے دعا کرو کہ مولا بی بی زہرا اگر یہ وائرل ختم ہو جائے گا, یہ وائرس ختم ہو جائے گا, تو 8 شوال کو ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں اس آرگنائزیشن سے بات کر کے ہم پروٹیسٹ کریں گے, اس ملک کے ایمبیسی کے سامنے جائیں گے اور بی بی زہرا کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. آپ سوچو 1 ملین اگر سگنیچرز کریں, 1 ملین کی سگنیچر جو نا یہ تنظیم شروع کرو کہ اس دن 1 ملین کی سگنیچرز لو اور لے کے جا کے یہ میمورنڈم ان کو دو کہ 1 ملین لوگ تکلیف میں ہیں, 1 ملین پروٹیسٹ کر رہے. ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ جنت البقیع کو ری بلڈ کر دو. ہر ملک میں اگر گئے اور یہ ساری سگنیچرز جو ہے اگر UN کو ہم بھیجیں گے تو وہ بھی حکومت پریشر کرے گی. کب تک ظالم چلے گا دوستو؟ اللہ ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا. اللہ کافر کی حکومت کو کر لے گا لیکن ظالم کی حکومت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. کب تک کوئی ظلم کرے گا؟ ہم کو اپنے امام پہ یقین ہے, ہم کو اپنے امام پہ بھروسہ ہے, لیکن ہم امام کے سامنے جا کر ہم کم از کم یہ سرخرو تو ہو سکتے, امام کو بول تو سکتے کہ مولا میرے اعمال کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا دامن خالی ہے مولا, لیکن میں نے ایک کام کیا, میں نے آپ کی دادی کے روزے بننے کے لیے میں نے اس کا پروٹیسٹ کیا ہے, اس کو دیکھ کر معاف کر دو. ساری عبادتیں ایک طرف, مرضی فاطمہ ایک طرف, ساری عبادتیں ایک طرف, رضا بی بی زہرا ایک طرف. بی بی زہرا راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ میری شہزادی کونین کا, لاکھوں سلام میری مظلوم بی بی کے, ان کا سب سے بڑا واسطہ ہے. تو میری خواہش آپ سے, بس میں آخری حصے میں آخری جملوں پہ آ رہا کہ 8 شوال کو آج یہ نیت کرو زیارت عاشورہ پڑھ کے اب بی بی زہرا کو نظر کرو. یہ پورے 8 شوال تک زیارت عاشورہ پڑھو, شہزادی کونین کو نظر کرو اور مادر امام زمانہ کو نظر کرو. یہ نظر کرو کہ بی بی اگر یہ وائرس ختم ہو جائے گا, آپ اپنے بیٹے کو بول کے آپ ایک نظر کرم ڈال دیں پوری دنیا پہ تو یہ وائرس خود بخود ختم ہوگا. تو آپ یہ دعا کریں آج سے, جب سے آپ سنیں کلپ میری اس وقت سے 8 شوال تک, اور یہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا, رزق کھل جائے گا. تو ہم 8 شوال کو ہر سال جب تک ری بلڈ نہیں ہوتی بخی, ہم ہر سال جائیں گے اور جا کے پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہماری زندگی کا مشن بنا. سال میں ایک دن مانگ رہا پوری دنیا کے شیعوں سے کہ بابا سنو, just spare 1 day for مادر حسین. Out of 365 days, just spare 1 day. ایک دن spare کرو, ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرو اور جا کر وہاں پہ جو ہے پروٹیسٹ کرو. جب تم پروٹیسٹ کرو گے پورا اتنے ملین لوگ پوری دنیا میں جا کے جمع ہوں گے اور جمع ہو کر بی بی زہرا کے حق کے لیے بات کرو گے, تو تم وہ سیرت زہرا پہ تم نے عمل کیا جو فاطمہ نے رسول کی آنکھ بند ہونے کے 3 دن کے بعد جو عمل کیا تھا اس پہ تم نے کیا. آپ سوچو, بی بی زہرا جانتی ہیں کہ میرا حق نہیں ملے گا لیکن گئیں اور پیغام دیا. تو ہمارا بھی
بھی یہ فرض ہے. آپ بولیں گے یہ پروٹیسٹ ہے کیا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں, مل بھی سکتا, اور اگر نہیں بھی ملا تو تمہارا نام اس میں آئے گا کہ جس نے سیرت زہرا پہ عمل کیا. میرے کوئی عمل ایسے نہیں ہے کہ جو میں بول سکوں کہ یہ بی بی زہرا کی سیرت کا عمل ہے, لیکن یہ عمل تمہارے لیے اتنا کام آئے گا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی. بس دوستو 30 منٹ کی تقریر ہو گئی. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. 2 منٹ سن لو کہ بقیع ہے کیا, جنت البقیع ہے کیا. آپ کو معلوم ہے جب کربلا کے لیے جا بھی رہے تھے, مولا حسین جب نکل رہے تھے تو آخری لمحات میں کس کو سلام کیا تھا جا کے؟ بی بی زینب کا جملہ ہے نا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو. 27 رجب کی رات کو آخری جو سلام تھا وہ اللہ کے رسول کی لحد پہ آئیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اور آ کے کہا تھا کہ نانا آپ کی زینب آئی ہے. حسین نے کہا تھا کہ نانا آپ کا حسین آیا. اس کے بعد ماں کی لحد پہ گئیں. ماں کی لحد پہ جا کے اپنے رخسارے کو ماں کی لحد پہ رکھا اور کہا کہ اماں زینب آئی ہے. مولا حسین نے ماں کی لحد سے لپٹ کے ایک جملہ کہا تھا کہ اماں حسین وعدہ گاہ کو جا رہا, لیکن اماں جب بھی پکاروں گا آپ میری مدد کو ضرور آنا. یہاں پہ مجھے میر انیس کے وہ مصرعے یاد آئے مرثیے کے آخریباً اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا اپنی تقریر کو. بی بی زہرا کی لحد سے جب حسین لپٹ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ. اماں یہ جملہ مصیبت کا پورا مرثیہ ہے. کہنے لگے اماں جب بھی میں مصیبت میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا. اور آپ جانتے کہ عاشورے کے دن حسین گھوڑے سے زمین پر اسی وقت آئے جب حسین کی ماں کی آواز آئی, جب حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آؤ, اماں میری مدد کو آؤ. کسی نے بھالا مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے نیزہ مارا. حسین بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آئیے. فاطمہ کی آواز کربلا کے میدان میں گونجی, میرے لال ماں کربلا کے میدان میں. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, لیکن آئے شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا. جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھتا تھا تو بی بی زہرا اپنے گلے کو حسین کے سوکھے گلے پہ رکھ دیتی. یہ تو کربلا تھی, لیکن کربلا سے مدینے سے نکلتے وقت بقیع میں بی بی, بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا, نکلتے وقت بی بی نے کیا کہا تھا؟ بی بی نے یہی کہا تھا جب حسین نے کہا کہ اماں میں جا رہا خدا حافظ, تو اس وقت ایک آواز تھی جس کو میر انیس نے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گوہے پو میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. بس اللہ میں یہی دعا کرتا کہ پروردگار یہ مختصر سی عبادت کو بی بی زہرا کے نام پہ قبول کر لے. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ ہو جائے. اللہ اس کرونا وائرس سے ساری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والے اور جتنے انسان ہیں اللہ اس وائرس سے ان سب کو محفوظ رکھ. اللہ اس سال 8 شوال کو ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ظالمین کے پاس جا کر پروٹیسٹ کریں. ظالمین کے دوستو یہ بھی ظالم تھے, وہ اس ظالم جس کے سامنے بی بی نے جا کے پروٹیسٹ کیا, تو یہ جب ان کے سامنے کر سکتے تو یہ ظالمین سے کیا ہے کہ اللہ ہم جا کر پروٹیسٹ کریں, ہم کو صحت دینا اور صحت کے ساتھ رہے, یہ وائرس ختم ہو کہ ہم جا کر اس سال 8 شوال کو میری شہزادی کی بارگاہ میں جا کے شہزادی کے حق کا پروٹیسٹ کرے. اللہ زمانے کے امام کو سلامت رکھ, ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت دے دے اللہ, اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.